السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبداللہ اسلام ہے۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ ہے 26 مئی، دن ہے پیر کا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گزشتہ ایک یا ڈیڑھ ہفتے سے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دونوں طرفوں سے برف پگھل رہی ہے، یا ایک طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی ابتدا کی جائے۔ حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے عشائیہ دیا تھا تمام سیاستدانوں کے لیے، اس میٹنگ میں بھی یہ اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا ساروں کی موجودگی کہ ہم تو ہر وقت تیار ہیں کہ وہ مذاکرات کریں، لیکن دوسری طرف سے ہاں نہیں ہوتی یا دوسری طرف سے کوئی سگنل نہیں ملتا گرین۔ تو دوسری طرف سے بھی گرین سگنل مل گیا، اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر ظفر گوہر سینیٹر علی ظفر صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں اور گزشتہ دنوں میں یا آئے روز عمران خان صاحب سے جیل میں ملتے بھی رہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ براہ راست بات کرے اور مذاکرات کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوں، اور یہ میرے ملک کے لیے اور میری عوام کے مفاد کے لیے بہتر ہے، اور جو میری عوام کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا وہی میں کرنا چاہوں گا۔ تو سینیٹر علی ظفر کی اس پیشکش کے بعد اور گزشتہ دنوں کی جو قیاس آرائیاں یا جو کچھ مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی اداروں کی طرف سے، ان کے بعد آئیے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا واقع ہی یہ دو طرفہ برف پگھلتی ہے اور یہ دونوں پارٹیاں آ کر ایک ٹیبل پہ یا ٹیبل ٹاک کے لیے راضی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں آنے والے چند دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ بہت ہی اہم دن ہوں گے۔ اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فوج نے بی ایل اے اور خصوصی طور پر بلوچستان میں رہنے والے ہر ایک اس دہشت گرد کے خلاف آپریشن شروع کیا ہوا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے رو کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا بلوچستان میں کی گئی کسی بھی کارروائی میں ملوث ہے۔ اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھیں تو بلوچستان کے پہاڑ بی ایل اے کے لیے ایک طرح سے جہنم کے منظر پیش کر رہے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی ہے جس پہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی گاڑیوں کو ٹائم بم کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے۔ تو اسی پیش نظر کل 9 خوارجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور یہ گزشتہ ایک دو دنوں سے مسلسل اس طرح کی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ کبھی 9 ہلاک ہو رہے ہیں، کبھی اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک آپریشن جس کا گزشتہ ایک دو دن پہلے سری طور پر کچھ مخفی ڈکی چھپی باتوں میں اعلان کیا گیا تھا، اب وہ باقاعدہ طور پر بلوچستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی دن کہا تھا کہ ہر وہ بندہ جو کسی بھی طریقے سے را کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا خارجیوں کے ساتھ یا قبائلی دہشت گردی میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی امور میں پیش ہے، اس کو اس آپریشن کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کئی حد تک پاک فوج اس آپریشن میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے ٹھکانے بی ایل اے کے بڑے بڑے جو آپ ان کے رہنما کہہ لیں، وہ گزشتہ ایک یا دو دن سے چھپے ہوئے یا پھر ہلاک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کئی ایسے رہنما ہیں جن کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے واٹس ایپ تک بند ہو گئے ہیں، وہاں سے کچھ رابطہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے موبائل بند کر کے ایک طرح سے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، اور اس وقت کسی بھی زمین پر وہ نظر نہیں آ رہے اور کسی بھی کارروائیوں میں وہ شریک نہیں ہو رہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے کافی اچھی خوشخبریاں ہیں، پاک عوام کے لیے بھی اور بلوچستان کی فوج کے لیے بھی۔ اس کے بعد یورپی ممالک کی طرف سے ایک اہم خوشخبری، یورپی ملکوں میں سے ایک ملک ہے مالٹا، اس کے صدر نے باقاعدہ طور پر فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، ایک ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے فلسطین کے لیے۔ اور یہ جو گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ورکشاپ ہوئی تھی یا جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا تھا، تو مالٹا کے حکمران کا یہ واضح طور پر کہنا تھا کہ اس اجلاس کے بعد اور ان حالات کے پیش نظر
ہمیں دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ فلسطین کو ایک اسلامی ایک ریاست تسلیم کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے، اور یہ فلسطینیوں کا حق بھی ہے کہ ان کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا جائے، اور وہ تمام حقوق جو کسی بھی اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے ہوتے ہیں، وہ تمام حقوق فلسطینیوں کو دیا جائے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی یورپی ممالک کی طرف سے اقدام سامنے آیا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف سے یا مختلف اسلامی ممالک کی طرف سے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ بہت سالوں پہلے تسلیم کر دیا گیا تھا، لیکن کسی یورپی ممالک کی طرف سے تسلیم کرنا اور پھر تسلیم کی وجہ بھی یہ بتانا کہ اقوام متحدہ کا وہ اجلاس ہے، تو یہ فلسطینیوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے بھی حالات کچھ صحیح نہیں ہیں۔ فلسطین میں ایک ہی غزہ میں آپ کہہ لیں یا حماس کی پٹی اس پٹی میں کہہ لیں کہ ایک ہی ڈاکٹر کی 9 بچیاں ایک ساتھ شہید ہو چکی ہیں۔ اس وقت غزہ کے بالکل حالات صحیح نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک دن میں کم از کم 600 ٹرکوں کی ضرورت ہے غزہ کے اندر، اور یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 77% سے زائد حصے پر اسرائیلی حکومت نے یا اسرائیلی فوج نے، اسرائیلی ایئر فورس نے غزہ کی اس پٹی کے اوپر یا غزہ کا جو علاقہ تھا فلسطین کا، جارڈن کا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ایک لحاظ سے، اور اپنا جو سارا مشینری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر فتح حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے ایز اے اسرائیلی فورس کے 77%، مطلب 2/3 حصے کے اوپر میجورٹی کے ساتھ اس وقت اسرائیل نے فلسطین کی اس ریاست کے اندر قبضہ کر لیا ہے، اور نہ صرف قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ جتنا جلد ہو سکے فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کی عوام کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اقوام متحدہ کو یا نام نہاد علمبرداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ گزشتہ دنوں ایک اہم ترین اقدامات بھی نظر آئے تھے یورپی ممالک کی طرف سے، لیکن معلوم یہ پڑتا ہے کہ وہ صرف زبان کی حد تک تھے۔ ایک دو بیانات کے بعد کوئی ایسی بات پیش رفت سامنے نہیں آئی جو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے لیے حوصلہ افزا ہو سکے۔ تو امید ہے آنے والی دنوں میں، اس سے پہلے کہ اسرائیل مکمل طور پر فلسطین کو کھنڈر میں تبدیل کر رہے، ان کے لوگوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے، اقوام متحدہ کے یا اور بھی کئی اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہ دے اور فلسطین کی حمایت کا باقاعدہ طور پر نہ صرف اعلان کرے بلکہ ان کے لیے رضاکارانہ طور پر انعقاد کرے۔ اور اس کے بعد جو اہم خبر یہ تھی کہ گزشتہ دن پی ایس ایل کا انعقاد ہوا، اور پی ایس ایل کے فائنل کا انعقاد ہوا، جو کہ ایک اپنے آپ میں بھی ایک مارکا تھا۔ ایک سٹیڈیم کے اندر ایز اے کراؤڈ سب سے بڑا میچ جو پاکستان میں تھا وہ گزشتہ دن میں دیکھا گیا تھا۔ تقریباً 34,000 پلس، کیونکہ پہلے لاہور کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، تقریباً 25,000 تھی، پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا، وہ کیپیسٹی 34 سے 35,000 ہوگی، اور اسی طرح وہ پاکستان کا سب سے بڑا گراؤنڈ ایز اے کراؤڈ بیس بن گیا۔ اور اس کے بعد پہلی دفعہ اپ گریڈیشن ہونے کے بعد کل قذافی سٹیڈیم مکمل طور پر فلی جیم نظر آیا، اور لاہور اور کوئٹہ کی ٹیموں نے بالکل مایوس نہیں کیا، اور تمام کے تمام شائقین کو ایک بلاک بسٹر دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تھرلنگ میچ ہوا تھا جس میں آخر میں لاہور قلندر نے 6 وکٹوں سے یہ میچ ایک طریقے سے جیت لیا، اور ایسا ناقابل یقین میچ جیتا کہ ایک وقت یہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ 80-20، مطلب 80% کوئٹہ کے حق میں تھا اور 20% لاہور کے حق میں تھا، لیکن وہاں سے کسل پریرا اور اسی طرح سکندر رضا کی پارٹنرشپ نے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ لیا، اور پھر لاہور اس گیم میں واپس آیا، اور نہ صرف واپس آیا بلکہ ایک گیند پہلے اس کو جیت کے دکھایا۔ تو یہ ایک نہ صرف وکٹری تھی بلکہ پاکستان کی وکٹری تھی، پاکستان کے فوج کی وکٹری تھی، ایئر فورس کی وکٹری تھی، پی سی بی کی وکٹری تھی، کہ ایک وہ ڈرون کہ جس کے بارے میں انڈیا میں یہ افواہ پھیلا رہی تھی کہ ہم نے ڈرون کے ذریعے راول پنڈی کے اسٹیڈیم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اس کے ٹھیک 2 سے 3 دن بعد نہ صرف پی ایس ایل کا انعقاد ہوا بلکہ پی ایس ایل کا آغاز بھی اسی اسٹیڈیم سے ہوا جس کے بارے میں افواہیں کی جا رہی تھی۔ اس اسٹیڈیم میں بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر آئے، آرمی چیف خود آئے، بڑے بڑے وزیر داخلہ آئے، اور کل کا جو میچ تھا وہ اس اعتبار سے بھی اہم تھا کیونکہ یہ میچ برطانوی وزیر خارجہ نے
خود بذات خود لاہور اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ کر دیکھا تو ایسا کوئی تھریٹ ہوتا یا پاکستان کو یہ ایسا خطرہ ہوتا تو کم از کم برطانوی وزیر خارجہ اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود نہیں ہوتے. وہ پاکستان کی فوج کے لیے ایک اہم اقدام تھا، اور کل لاہور قلندر کی ٹیم کو ٹرافی دینے کے لیے یا فائنل پریزنٹیشن کے لیے خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بھی اسٹیڈیم کے اندر تشریف فرما تھے. آج کی جو آخری دو خبریں ہیں وہ ایک موسم کے متعلق ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں گزشتہ دنوں سے اچھی خاصی سردی میں تقریباً ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ گرمی میں اچھی خاصی کمی واقع ہوئی ہے. بارشیں، طوفان، آندھیاں، سالہ باری، برف باری کئی شہروں میں دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اس وقت کراچی میں ایک طریقے سے حبس کا ماحول ہے، اور پارا جو سینٹی گریڈ ہے وہ تقریباً 42 کو چھوتا ہے. اور یہ سینٹی گریڈ ہے، جو آپ اس کی فیلنگ دیکھیں وہ کم از کم 44 45. اور کل باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ سندھ یا حکومت سندھ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے قربانی کے جانور لینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس ویک کے اندر نہ لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ویک ہے جس کے اندر گرمی بہت پڑے گی، حبس کا بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جانوروں کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے یا جانوروں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. آج کی آخری خبر وہ بھی جانوروں کے متعلق ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حیدرآباد میں 40 من وزنی بیل کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اس بیل کا نام ہے JF-17 تھنڈر، اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کی تقریباً قیمت 50 لاکھ روپے لگائی گئی ہے، جس کا وزن 40 من بتایا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے. اس کا نام JF-17 تھنڈر طیارہ ایک لحاظ سے رکھا گیا ہے، اور یہ اپنے جسود میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور اس قدر وزنی ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کے چرچے بھی ہیں، اور نہ صرف چرچے ہیں بلکہ اپنا جسم ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اور اہم ترین تبصرے خبریں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.